ایک نکتہ یہ کہ بہت سے حضرات درد ابھی عوامی مسئلہ بھی ہے، عوام و خواص سب زندگی کے مشکلات میں مبتلا رہتے ہیں، اور آج کل زیادہ سے زیادہ مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں، فکری الجھنیں، ٹینشن، فکر، سائیکیٹرک پرابلمز، رات بھر نیند نہیں آتی، ادھر ادھر کے نہ جانے کہاں کہاں کے خیالات آتے ہیں۔ یہ جو خیالات ہیں یہ بھی رجس ہے، یہ جو وسوسے ہیں یہ ارجاس ہیں، رجس ہے۔ تو اگر اپنے ذہن کو، قلب کو غیر ضروری یا فاسد خیالات و فاسد جذبات سے پاک کرنا ہو تو ایک بڑا وظیفہ یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف حب زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ سچی محبت حضرت فاطمہ زہرا کے ساتھ آیت تطہیر کی تسبیح پڑھ لیا کریں۔ یہ آیت تطہیر یہ آپ کے پورے وجود کی طہارت کی ضامن ہے۔ ایسی روح پاک ہوگی، ایسا نفس پاک ہوگا، ایسا ذہن پاک اور روشن ہوگا، ایسا دل آئینہ اور پاک ہوگا، صاف ہوگا کہ حقائق، معارف نازل ہوں گے، ادھر سے آپ کو معنویتیں نصیب ہوں گی اور زندگی میں سکون ملے گا۔ اسی لیے تسبیحیں نہ صحیح، یہ جو ہمارے بزرگوں سے روایت چلی آ رہی ہے، ہماری بزرگ خواتین ابھی تک پابند ہیں، بزرگ روزانہ سونے سے پہلے نماز عشاء کے بعد کچھ نہیں تو ایک بار حدیث قصہ پڑھ کے ضرور سوتے ہیں۔ آپ دیکھیے جو لوگ اس کے پابند ہیں کیسی پرسکون زندگی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں تو دنیا و مافیہ کا کوئی مسئلہ معلوم ہی نہیں ہے، انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہمیں چونکہ دنیا کی خبر ہے اس لیے ٹینشن ہے۔ جی نہیں، ان کے پاس وہ طاقت ہے کہ انہیں سب کچھ معلوم ہے پھر بھی سکون نصیب رہتا ہے۔ اگر آپ بھی ان سے یہ تہذیب سیکھ لیں تو دنیا آپ کو پریشان نہیں کر سکتی، آپ دنیا کے ہر مسئلے میں مطمئن پائیں گے اپنے آپ۔ آیت تطہیر یہ عملی ذکر کر کے چونکہ اب میں سکت نہیں رہ گئی تو ایک عملی نسخہ لے کے جائیے، یہ نسخہ ہے، نسخہ روزانہ حدیث قصہ پڑھیے، حدیث قصہ نہیں پڑھ سکتے تو روزانہ آیت تطہیر کی ایک تسبیح پڑھیے اور پھر دیکھیے اس نیت سے، اس ارادے سے، پروردگار میرے ذہن کو روشن فرما، پروردگار میرے قلب کو روشن فرما، پروردگار جو مادی کثافتیں ہیں انہیں دور فرما، اس آیت تطہیر کے واسطے سے، اس آیت تطہیر کے وسیلے سے۔ یہ آیت تطہیر جو معصومین کی طہارت کی ضامن ہے، اس کے صدقے میں مجھے بھی طہارت عطا فرما۔ یہ عمل لے کے جائیے گا آج، جوان، بوڑھے، بچے سب غور فرما رہے ہیں۔